السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خارجیت، ناسبیت، رافضیت اور تفضیلیت سے کیا مراد ہے؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کہ خارجیت، رافضیت، ناسبیت، افضلیت، اس میں کہ جو ہے وہ کیا حکم ہے، تو اس کی تفصیل بیان کر دیں۔ جی جو خارجیت ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت یہ ایک فرقہ خارجی جو ہے وہ نمودار ہوا تھا، اور اس کا ذکر جو ہماری کتب میں ملتا ہے وہ قیامت تک یہ لوگ موجود رہیں گے، اور باقاعدہ جب دجال آئے گا تو یہ اس کا بھی ساتھ دیں گے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں کہ یہ سر کے بال جو ہیں وہ منڈواتے رہیں گے، یہ اپنی جو سلواریں ہیں وہ اوپر اٹھا کے رکھیں گے۔ اس طرح کی علامات جو ہیں خارجیت کی وہ ہماری کتب میں ملتی ہیں، تو یہ فرقہ جو ہے اس وقت وجود میں آیا تھا۔ دوسرا ناسبیت کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ ناسبیت کہتے ہیں جو سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو اچھا نہ سمجھتا ہو، اس سے ناسبیت یعنی ناسبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی آج کل بھی موجود ہیں، یہ اس وقت بھی موجود تھے، تو یہ قیامت تک یہ بھی فرقہ باقی و ساری رہے گا۔ اسی طرح رافضیت وہ فرقہ ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ اور دیگر اصحاب رسول جو ہے ان کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو یہ اصل قرآن نہیں مانتا، اور اس کو رافضیت کہتے ہیں۔ اور رافضیت کی ابتدا جو ہے یہ عبداللہ ابن سبا نے کی تھی، یہ بہت بڑا یہودی تھا، اس نے اس کے فرقے کا بانی ہے، اور یہ فرقہ جو ہے آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح یہ رہے گا۔ باقی افضلیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا، یہ وہ فرقہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہے، یعنی جو 3 خلفائے راشدین ہیں ان سے بھی یہ افضل سمجھتا ہے، اور اسے تفضیلی بھی کہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ذکر باقاعدہ طور پر سب کا ذکر جو ہے وہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ تو یہ جو ہے تفضیلی جو فرقہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ کے اوپر فضیلت دیتا ہے، باقی صحابہ کو بھی مانتا ہے، لیکن افضلیت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہے۔ اس میں جو ہمارا الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ حق کا عقیدہ ہے، اور اس حق کے عقیدے کو دیکھیں کہ وہ کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتا۔ صحابہ اکرام اپنی شان و شوکت میں اپنا مقام رکھتے ہیں، اہل بیت اپنے شان و شوکت میں اپنا مقام رکھتے ہیں، کسی کو کسی پر برتری نہیں دیتے، وہ اپنے اپنے مقام ان کے جو ہیں ان کے مقاموں کے مطابق وہ عزت و توقیر کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو ہیں وہ بہت بڑی شان کے مالک ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کی ڈائریکٹ طور پر تربیت کی ہے۔ اہل بیت وہ بھی بہت بڑی شان کے مالک ہیں، حضور کے گھر والے ہیں۔ ہم کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے، سب کی عزت و توقیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے یہ حق ہے، اور بہت سارے دلائل کے مطابق یہ فرقہ ناجی فرقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔